نے کہا دیگر ازواج مطہرات نے پوچھا اے فاطمہ یہ تو بتاؤ آخری وقت جو میرے تو آقا کریم نے تمہارے کان میں کچھ کہا تھا تم رونے لگی تھی اور پھر ترنت مسکرانے لگی تھی کہا میں راز کو ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن ازواج مطہرات ہیں آپ ہماری امی جان ہیں میں کیسے راز کو پوشیدہ رکھوں تو سنو آقا کریم نے کہا تھا اے میری بیٹی فاطمہ میرے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے میں یہ سن کر رونے لگی تھی پھر میرے آقا نے فرمایا تھا اے میری بیٹی فاطمہ میری اہل بیت میں جو سب سے پہلے ملاقات کرے گا وہ تو ہوگی یہ سن کر میں مسکرانے لگی تھی اب وقت وصال ظاہری قریب آیا سیدہ پاک کا روز ہے رمضان کا جو ہے مہینہ ہے 2 رمضان ہے دن دوشنبہ ہے اللہ اکبر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بچوں کو تیار کرتی ہے کھانا پکاتی ہے حضرت فضہ دیکھتی ہے سیدہ فاطمہ کھانا پکا کر اپنے بچوں کو کھلاتی ہیں اور مسکراتی جا رہی ہیں کبھی آنکھوں سے آنسو نکلتے جا رہے ہیں کبھی پانی بھر کے لا رہی ہیں کبھی کھانا تیار کر رہی ہیں کبھی جان نماز اٹھا کے رب کے حضور حاضر ہو جاتی ہے اور اپنی پیشانی کو رکھ دیتی ہے اللہ اکبر وہ فاطمہ جو اپنی زندگی میں کہا کرتی تھی اے مولا تو نے کتنی چھوٹی رات بنائی ہے کہ تیرے محبوب کی بیٹی تیرے محبوب کی شہزادی کا مکمل سجدہ نہیں ہو سکتا مکمل نماز نہیں ہو سکتی اللہ اکبر وہ فاطمہ کا وقت ظاہری قریب آیا ہے 2 رمضان ہے اللہ اکبر 2 رمضان ہے دن دوشنبہ ہے اللہ اکبر اب حضرت علی المرتضیٰ تشریف لائے علی المرتضیٰ تک تشریف لائے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باتیں کی بہت ساری باتیں کی ان کے لیے سارے انتظامات کیے کہا فاطمہ آج معاملہ کیا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے آج تمہارے کام بڑی اسپیڈ سے بڑی جلدی ہو رہے ہیں آج کہیں جانے کی تیاری میں ہو کیا اللہ اکبر سیدہ پاک کہتی ہے اے میرے سرتاج میرے بابا حضور آج خان میں تشریف لائے تھے کہا تھا اے میری شہزادی آج دسترخوان پر علی کے سحری کرنا اور افطاری محمد رسول اللہ کے دسترخوان پر کرنا اے میرے علی میرے شوہر انعامدار آج میرے جانے کا وقت آ گیا ہے آج میرے آقا نے مجھے یاد فرمایا ہے میرے آقا نے کہا تھا میری بیٹی فاطمہ سب سے پہلی میرے اہل بیت سے تو ملاقات کرے گی آج میرا وقت آ گیا ہے علی المرتضیٰ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے سیدہ پاک حضور علی المرتضیٰ کے قدموں میں بیٹھتی ہے عرض کرتی میرے سردار اگر آپ کی زندگی میں جب سے آئی ہو مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہو کون کہہ رہا ہے نبی کی شہزادی کہہ رہی ہے خاتون جنت کہہ رہی ہے حسنین کی امی کہہ رہی ہے علی المرتضیٰ کی زوجہ کہہ رہی ہے آقا کریم کا نور نظر کہہ رہی ہے لخت جگر کہہ رہی ہے اے میرے سردار سنو تو صحیح آخر میری زندگی جب سے آپ کے نکاح میں آئی ہو کوئی خطا ہو گئی ہو تو معاف کر دینا حضرت علی المرتضیٰ کی آنکھوں سے آنسو کا سیلاب جاری ہو گیا اے شہزادی رسول آپ سے خطا یہ کیسے ممکن ہو سکتی ہے آپ یہ کہہ کیا رہی ہو اللہ اکبر اتنا کہنا تھا کہ اپنے شہزادوں کو بلاتی ہے سیدہ زینب کو بلاتی ہے وہ سیدہ زینب جنہوں نے کربلا میں وہ کردار ادا کیا تھا قیامت تک کوئی خاتون نہیں ادا کر سکتی ہے جنہوں نے وہ جگر پیش کیا تھا صبر کا وہ پیالہ پیا تھا صبر کا دامن اتنے مضبوطی سے تھاما تھا وہ سیدہ زینب کو بلاتی ہے حسن مصطفیٰ کو بلاتی ہے امام علی مقام کو بلاتی ہے میرے شہزادوں جاؤ نانا جان سے ملاقات کر کیا ہو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے جب تربت رسول اللہ پر پہنچتے ہیں کیا دیکھتے ہیں ایک بوڑھا شخص بیٹھا ہوا ہے جو آقا کے چہرے سے مشابہت رکھتا ہے جس کا چہرہ حضور کے چہرے سے ملتا جلتا تھا فوراً آپ واپس آئے سیدہ پاک نے کہا میرے شہزادوں میں نے کہا تھا آقا کی تربت آقا سے ملاقات کر کے آؤ تم تو واپس آ گئے ہو حسنین کریمین کہتے ہیں امی جان نانا کی مانو یا آپ کی مانو آپ کہتی ہیں نانا جان سے ملاقات کر کے آؤ اور نانا جان کی تربت انور پر بیٹھ کر نانا کی ہم شکل کوئی ہم سے کہہ رہا ہے کہ جاؤ اپنی ماں فاطمہ سے ملاقات کر کے آؤ میرے شہزادوں دوبارہ تم ان کے چہرے کو نہیں دیکھ سکو گے تم دوبارہ ان کے رخ انور کو نہیں دیکھ سکو گے جاؤ اپنی امی جان سے ملاقات کرو میری ماں میں کس کی مانو آپ کی مانو کہ نانا جان کی مانو کہا میرے شہزادوں سنو وہ قبر انور پر جو بوڑھا شخص نبی کی ہم شکل بیٹھا ہے وہ کوئی اور نہیں ہے وہ نبی مکرم سے کہہ رہا ہے اے محبوب خدا اپنے شہزادوں سے کہہ دو اپنی امی جان سے ملاقات کر لے وہ کوئی اور نہیں ہے وہ آپ کے
नाना के दादा हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह है जो हुजूर की कब्र अनवर पर बैठे हुए हैं। कुछ बदअकीदा कहते हैं कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए हैं, वो उनके नबी होंगे जो मिलकर मिट्टी में मिल गए होंगे। हमारा नबी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा। हम जिंदा नबी को मानते हैं, किसी मुर्दा को नहीं, क्योंकि हदीस पाक है इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अन ताकुला अजसादल अंबियाई फनबियुल्लाहि हज्जुन युरज़कुन। बेशक अल्लाह ने जमीन को हराम फरमा दिया है कि वो अंबिया किराम के जिस्मों को खाए, बल्कि वो जिंदा है, उन्हें रिस्क दिए जाते हैं, वो खाते पीते हैं। अब हसनैन करीमैन आए अम्मी जान की बारगाह में, अम्मी ये तो बताओ नाना की माने कि आपकी माने? अल्लाह अकबर। हजरत मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी ने हजरत फिज़ा से कहा मैं हुजरे में जा रहा हूँ। बवक्त मगरिब करीब आया, नमाज से फारिग होने के बाद हुजरे में गई, हजरत फिज़ा आंगन में बैठ गई। हजरत फिज़ा देख रही है आका की शहजादी अपनी पेशानी को सजदे में रखी है, उनकी पुश्त अनवर से नूर की किरणें निकल रही है और वो किरणें छत के अंदर जा रही है और छत से आसमान तक जा रही है। हजरत फिज़ा कहती है मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी के घर पे ऐसी कंदीलें नहीं देखी थी। क्यों? इसलिए वो खातून ऐसी खातून है कि जब पुलसरात से कलाब का गुजर होगा, रब फरिश्तों से फरमाएगा ऐ फरिश्तों अपनी नजरों को नीची कर लो, मेरे महबूब की शहजादी का गुजर हो रहा है। इसलिए मेरे महबूब की शहजादी वो खातून है जिनकी रूह को हजरत इस्राइल ने नहीं निकाला था, हजरत मलकुल मौत ने नहीं निकाला था। क्यों? इसलिए रब भी ने हजरत फातिमा ये नहीं चाहती थी कि मेरे महबूब की शहजादी अपने हुजरे में किसी गैर को आना गमारा करे। हजरत फातिमा को के बारे में रब ने कहा इस्राइल तुम्हें रूह नहीं निकालनी है, रूह खुद खुदा अपने दस्ते कुदरत से निकालेगा। ये कंदीलें जो आसमान से हजरत फातिमा के घर आ रही थी वो कोई सी और चीज की नहीं, रूह निकलने के बाद रब ने अपने दस्ते कुदरत से हुजूर की शहजादी सैयदा पाक की रूह पाक वो शान है। हम उस शहजादी कौनैन के मानने वाले हैं, उनसे मोहब्बत करने वाले हैं, उनकी औलाद से मोहब्बत करने वाले हैं, उनके घर वालों से मोहब्बत करने वाले हैं, अहले बैत अतहार से मोहब्बत करने वाले हैं। आप तमामी हजरात से गुजारिश है अहले बैत से मोहब्बत करो, दिलो जान से करो। बारी आए दौलत की पेश कर दो, बारी आए औलाद की पेश कर दो, अपनी जान की बारी आई अपने कदम को मत हटाओ। हुसैन के लिए कदमों जान को पेश करो। हुसैन ने अपनी जान को कुर्बान करके, अपने घर वालों को कुर्बान करके, अपने शहजादों को कुर्बान करके दीन मुस्तफ़ा को हम तक पहुँचाया है। हमारे लिए ज़रूरी है उस दीन मुस्तफ़ा पर अमल करें, दीन इस्लाम पर अमल करें, उसके जो है मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करें। कम से कम ज़्यादा ना पढ़ सको तो कम से कम दिन में 1 से 2 मरतबे आ जाया करो, अपनी पेशानी को रब के हुजूर रख लिया करो। हुसैन पाक ने करबला में 1450 साल पहले सजदा किया था, 1400 साल पहले। हुसैन इब्ने अली का सजदा आज भी जारी है, क़यामत तक जारी रहेगा। वो हुसैन ने सजदा बचा कर दिया है, इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी है। हमें नमाज़ों की पाबंदी करनी होगी, इंशाअल्लाह रोज़ा भी रखेंगे, झूठ से भी बचेंगे, ग़ीबत व चुगलखोरी से बचेंगे, दुनिया के तमाम खुराफात से बचेंगे। रब के हुजूर दुआ है मालिक कायनात, मेरे बोलने में कमी बेशी हुई